السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا اللہ میری شرمگاہ کو محفوظ کر دے اور مجھ پر میرا کام آسان کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وضو کا کمال اور نماز کا کمال اور تیری خوشنودی کا کمال اور تیری مغفرت کا کمال۔ یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیجیے۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ میرے قدم ثابت رکھنا جس دن کے قدم ڈگمگانے لگیں۔ یا اللہ ہمیں فلاح یاب بنائیو۔ یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کے تالے کھول دے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر اور ہم پر اپنے فضل کو پورا کر اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کر لے۔ یا اللہ مجھے وہ سب سے بڑھ کر دے جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے مسلمان ہی زندہ رکھ اور مسلمان ہی رکھ کر مجھے وفات دے۔ یا اللہ کافروں کو عذاب دے اور ان کے دلوں میں ہیبت بٹھا دے اور ان کی بات میں اختلاف پیدا کر دے اور ان پر اپنا قہر و عذاب نازل کر۔ یا اللہ کافروں کو عذاب دے چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، بہرحال جو بھی تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیری راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور تیری مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی اور کو معبود بھی پکارتے ہیں حالانکہ وہ کوئی بھی معبود نہیں ہے بجز تیرے، ببرکت ہے تو اور ہر طرح نہایت درجہ برتر ہے تو اس سے کہ جو یہ ظالم کہتے ہیں۔ یا اللہ تو مجھے بخش دے اور تمام ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اور تمام اسلام والوں اور اسلام والیوں کو، اور انہیں سوار دے اور ان کے آپس میں صلح کر دے اور ان کے دلوں میں الفت دے دے اور ان کے دلوں میں حکمت اور ایمان رکھ دے اور انہیں اپنے رسول کے دین پر ثابت قدم رکھ اور انہیں توفیق دے کہ جو نعمت تو نے انہیں نصیب کی ہے اس کا وہ شکر کرتے رہیں اور جو عہد تو نے ان سے لیا ہے اسے وہ پورا کرتے رہیں اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غالب رکھ۔ اے معبود برحق تو پاک ہے، کوئی معبود سوا تیرے نہیں ہے۔ میرے گناہ بخش دے اور میرے عمل درست کر دے، بے شک تو ہی گناہ بخش دیتا ہے جس کے چاہتا ہے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر، اے معاف کرنے والے مجھ کو معاف کر، اے مہربان مجھ پر مہربانی کر۔ اے پروردگار تو توفیق دے کہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں اور مجھے طاقت دے کہ تیری عبادت اچھی طرح کروں۔ اے پروردگار میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں سب کی سب۔ اے پروردگار میرا آغاز خیر کے ساتھ کر اور میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کر اور مجھے برائیوں سے بچا لے، اور جسے تو نے برائیوں سے اس دن بچا لیا بے شک تو نے اس پر رحم ہی کیا اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے سب کی سب اور تیرے ہی لیے شکر ہے سب کا سب اور تیرے ہی لیے حکومت ہے سب کی سب اور تیرے لیے ہی مخلوق سب کی سب، تیرے ہی ہاتھ میں بلائی ہے سب کی سب اور تیری ہی طرف امور رجوع ہوتے ہیں سب کے سب۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی سب کی سب اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ساری کی ساری برائیوں سے، اس اللہ کے نام کی برکت سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ مجھ سے فکر اور غم دور فرما دیجئے۔ یا اللہ میں تیری ہی حمد کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے معبود اور ابراہیم و اسحاق یعقوب کے معبود اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں میری عرض قبول کر لے کہ میں بے قرار ہوں اور تو مجھے میرے دین کے باب میں محفوظ رکھ میں بلا میں پڑا ہوا ہوں، اور اپنی رحمت میرے شامل حال رکھنا کہ میں گناہ گار ہوں، اور مجھ سے محتاجی دور رکھنا کہ میں بے کس ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر اس حق سے مانگتا ہوں جو سائلوں کا تجھ پر ہے، کیونکہ بے شک سائلوں کا تجھ پر حق ہے کہ خشکی اور تری کی
جس کسی بھی غلام یا باندی کی دعا تو نے قبول کی ہو، اور ہمیں ان کی اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو تو اس سے مانگیں، اور تو انہیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو ہم تو اس سے مانگیں، اور یہ کہ تو ہمیں اور انہیں چین دے، اور تو ہماری اور ان کی دعائیں قبول کر، اور یہ کہ تو ہم سے ان سے درگزر کر۔ بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، بے شک ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں لکھ لو۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت برگزیدہ لوگوں میں کر دے، اور آپ کا رتبہ عالی لوگوں میں، اور آپ کا ذکر اہل تقرب میں۔ یا اللہ مجھے اپنے ہاں سے ہدایت نصیب کر، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مستفید کر، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل کر، اور مجھ پر اپنی برکت نازل کر۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور میری توبہ قبول کر، تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اہل ہدایت کی، اور عمل اہل یقین کے سے، اور اخلاق اہل توبہ کا سا، اور ہمت اہل صبر کی سی، اور کوشش اہل خوف کی سی، اور طلب اہل شوق کی سی، اور عبادت اہل تقوی کی سی، اور معرفت اہل علم کی سی، تاکہ میں تجھ سے مل جاؤں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روک دے، تاکہ میں تیری اطاعت کے ایسے عمل کروں جن سے میں تیری خوشنودی کا مستحق ہو جاؤں، اور تاکہ میں تجھ سے ڈر کر تیرے سامنے خالص توبہ کروں، اور تاکہ تجھ سے شرما کر تیرے روبرو خلوص کو صاف کروں، اور تاکہ کل کاموں میں تجھ پر بھروسہ کروں، اور تیرے ساتھ گمان نیک کو طلب کرتا ہوں۔ پاک ہے اے نور کے پیدا کرنے والے، یا اللہ ہم کو ناگہاں ہلاک نہ کرنا، اور نہ ہم کو اچانک پکڑنا، اور نہ ہمیں کسی حق وصیت کی طرف سے غفلت میں رکھنا۔ یا اللہ میری قبر میں وحشت کی جگہ انس پیدا کر دینا۔ یا اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے طفیل سے رحم کر، اور میرے حق میں رہبر اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ یا اللہ اس میں سے جو کچھ بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد کرا دے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہ جانتا ہوں وہ سب مجھے سکھا دے، اور مجھے اس کی تلاوت دن اور رات کے اوقات میں نصیب کر، اور میرے لیے حجت بنا دے اے پروردگار عالم۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا ہمہ تیری ہی مٹھی میں ہوں، تیرے قبضے میں چلتا پھرتا ہوں، تیرے ہی ملنے کی تصدیق کرتا ہوں، اور تیرے ہی وعدے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے نافرمانی کی، اور تو نے مجھے روکا تو میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ یہ جگہ دوزخ سے پناہ لینے کی تیرے ذریعے سے ہی ہے، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، تو پاک ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو ہمیں بخش، کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا بجز تیرے۔ یا اللہ تجھی کو ہر تعریف سزاوار ہے، تجھی سے شکایت چاہیے، اور تجھی سے فریاد چاہیے، اور مدد تجھ سے ہی طلب کیے جانے کے قابل ہے، نہ کہ کوئی بچاؤ گناہ سے ہے، اور نہ کوئی قوت عبادت کی ہے بجز اللہ کے ہاتھ میں۔ یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے، اور تیرے عفو کی پناہ میں تیرے عذاب سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں خود تجھ سے۔ میں تیری تعریف پوری طرح کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو اسی تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی ہے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم کہیں گر جائیں یا کسی کو گرا دیں۔ یا اللہ ہم کسی کو گمراہ کریں یا کسی پر ظلم کریں، یا کوئی ہم پر ظلم کرے، یا ہم جہالت کریں، یا کوئی ہم سے جہالت کرے، یا میں گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ میں تیری ذات گرامی کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے، اور اس سے ظلمتیں چمک اٹھتی ہیں، اس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہیں۔ پناہ اس امر سے کہ تو مجھ پر اپنا غصہ اتارے، اور تو مجھ پر اپنی ناخوشی نازل کرے، اور حق ہے کہ تو ہی منایا جائے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور نہ کوئی بچاؤ گناہ سے ہے، نہ کوئی طاقت عبادت کی ہے مگر تیری ہی مدد سے۔ یا اللہ میں نگہبانی چاہتا ہوں، بچے کی سی نگہبانی۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دو اندھی برائیوں سے، یعنی سلاب اور حملہ آور اونٹ سے۔